بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سورہ انعام، سورہ یونس اور سورہ صافات اور سورہ انبیاء میں آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے۔ ملک کے عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے تھے، جس شہر کی طرف آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کی آبادی 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے۔ اس بات سے آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر بستی سے باہر نکل گئے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد بستی والوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کی پیش گوئی کر کے گئے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اس معاملے میں غور کیا جائے۔ ان کے طے میں یہ طے ہوا کہ جمعرات کو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے تو سمجھو کہ صبح ہم پر یقیناً عذاب آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے باہر نکل گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا ان کے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے، مگر جب ان کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے باہر ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عاجزداری کے ساتھ عذاب سے پناہ مانگنے اور اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آؤ بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان سے عذاب ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس بستی سے باہر انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، مگر عذاب نازل نہ ہوا۔ قوم کے توبہ استغفار کا ان کو علم نہ تھا، اس لیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اگر میں بستی گیا تو مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے بستی والوں کا قانون یہی تھا کہ جھوٹے آدمی کو قتل کر دیتے تھے۔ اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے اور چلتے گئے یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو رک گئی۔ ملا نے کہا، اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی نہیں چلے گی۔ حضرت یونس بول اٹھے، وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو۔ اور یہ اس وجہ سے کہا کہ حضرت یونس نے ہجرت کرنے میں اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، خود ہی ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ کام اگرچہ فی نفس جائز تھا، مگر انبیاء کی شان نہ تھا۔ کشتی والے چونکہ آپ علیہ السلام کو جانتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو پانی میں ڈالنے پر تیار نہ ہوئے اور کرہ ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ چنانچہ کئی مرتبہ کرہ ڈالا گیا، ہر مرتبہ آپ ہی کا نام نکلا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مچھلی دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو نگل لیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ علیہ السلام اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔
وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ہر پناہ چاہنے والوں کو پناہ بخشتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی معلوم کیے بغیر بستی چھوڑ آنے پر شرمندہ تھے، چنانچہ پانی اور مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی میں پکار اٹھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دے دی اور 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ بعض روایت کے مطابق ایک بکری یا بھیڑ کا انتظام بھی ہوا جو آپ کو آ کر دودھ پلاتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت عذاب بھیجا، لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ سب میدان میں آ کر اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے۔ وہ ان کے انتظار میں تھے، چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے، اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک خوب امن و چین سے رہے۔ اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا، جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچہ حضرت یونس کی قوم سے وہ تمام عذاب اور تکالیف دور ہو گئیں جو حضرت یونس کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔